کہ آپ کا حصہ میں اللہ کے رسول کا نام آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کچھ آپ نے ساری زندگی فرمایا، مگر ایک بات سے بڑھ کر مسلمانوں کو کبھی خوشی نہیں ہے، جتنی اس پر عید منائی گئی نا کوئی خوشی نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا اکٹھا کیا، کون سی تیاری کی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول فرضوں کے علاوہ میرے پاس نہ زیادہ نفل نمازیں ہیں، نہ نفلی خیرات ہے، نہ کوئی اور نیکی ہے، صرف ایک میرے چیز پاس ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اس موقع پر جو بات آپ نے کہی، اس پر صحابہ کہتے ہیں کہ سب جا کر اس سے پوچھتے تھے اور خوشیاں منائی لوگوں نے۔ آپ نے فرمایا مرو ما من حبا، فکر نہ کرو، نیکیاں تھوڑی بھی ہوں گی نا، فرض پورے کیے ہوں تو باقی نفلی نیکیاں نہ بھی ہوں تو جس سے آدمی محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اس کو جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ لوگوں نے خوشیاں منائی کہ چلو، اور اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس اعمال تھوڑے ہیں مگر میں رسول اللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے عملوں میں کوتاہی بھی ہوئی تو اللہ ان کے ساتھ ہی مجھے ملائے گا۔ اور میں آپ بھی اسی پر بھروسہ کریں کہ اللہ اگر عملوں میں کوئی کوتاہی ہے بھی، کوئی کمی ہے تو ہماری زبانوں پر تیرے رسول کا نام ہے، دلوں میں اس کی محبت ہے، اس سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ مگر اس محبت میں جو طاقت ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ زیادہ بات چیت کا موقع نہیں، آپ کو بے خبر نہیں، سب چیزیں آپ کے لیے صرف یاد دہانی ہیں۔ اتنی محبت ہوتے ہوئے آدمی رسول اللہ کے احکام اور جو دین آپ نے دیا اس کی کوئی فکر نہ کرے۔ آپ بھی سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کے آپ بڑے دعوے کریں، جو بعد میں کہوں وہ مانے کوئی نہ۔ تاثر رسول وانتا تجھے رحبا، تم رسول کی نافرمانی کرتے ہو کہ حضور کے حکم سے مناروں پر اذانیں ہوتی ہیں، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور پہلے آپ کا ایمان تازہ کیا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مانتے ہو نا کہ اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے ہو تو پھر ان کی طرف سے آواز آئے اور نمازوں کے لیے۔ تو جو بہن بھائی سننے کے بعد بیٹھا رہے، بعد میں کلمہ طیبہ بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ہی فیصلہ کریں کہ رسول اللہ سے محبت کوئی اس کی ہے۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا الامری فی القیاس بدیع، کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ محبت کا انوکھا انداز ہے کہ محبت کری جاؤ، محبوب کی کوئی بات نہ مانو۔ لو کان حبک صادقا لا طاعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، اگر تیرا محبت کا دعویٰ سچا ہوتا، وہ محبت کی باتیں تو سنی نا آپ نے، اس کے بغیر چارہ نہیں، مگر محبت کا کوئی ظہور بھی ہونا چاہیے، کوئی خوشبو آنی چاہیے کہ اگر تو اپنے دعویٰ محبت میں سچا ہوتا تو ہر شے کا نقصان گوارا کر لیتا، مگر اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کر۔ اللہ کا رسول آوازیں دیتا رہا کہ آؤ اس کام کے لیے، تم بات ہی نہ سنو۔ رمضان شریف کا زمانہ ہے، نہ روزہ نہ رکھو، مال اللہ نے دیا، زکوٰۃ کا حکم تم کو محنت سے کمایا، تو ایسی جو جھوٹی محبت ہے نا یہ کام نہیں آئے گی، نہ اللہ خوش ہوگا نہ رسول، یہ فراد ہے۔ محبت وہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ساتھ الاسرہ بڑا مشکل وقت ہے، صرف 30,000 فوج ہے، سفر جو ہے ہزاروں میل کا، سواریاں تھوڑی ہیں، کیسرے روم سے ٹکر ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، لاؤ مال اپنے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ بوڑھا جو ہے نا ابو بکر، یہ ہر موقع پر مجھے ہرا دیتا، مگر آج مجھے موقع ملا کہ میں اس کو بالکل اپنے پیچھے چھوڑ دوں گا، اس کے پاس تھوڑا مال، میں زیادہ خیرات کروں۔ جذبہ دیکھیں رسول سے محبت کا، جب اعلان ہوا لاؤ تو ہاتھ روکے نہیں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے پوچھا عمر کیا چھوڑ آئے اور کیا لائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارا سامان جاتا نا اس کا حساب کر کے آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ اقبال کہتے وہ بھی آ گیا جس پر محبت کی ساری عمارت کھڑی ہے، محبوں کا سردار صدیق اکبر۔ جب آئے تو حضور نے پوچھا، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا لائے اور کیا چھوڑا ہے؟ تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ بال بچے کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔
اللہ کے رسول کوئی چیز چھوڑ کر نہیں آیا، سوئی سرائی جو تھی لے کر آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا کہ میں نے مان لیا یار اس کو کوئی ہرا نہیں کر، پیسوں کی گنتی کیا کرنی، میں آدھا لایا وہ سارا لے آیا۔ اور اسی موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنے دینار حضور کے سامنے رکھے کہ آپ نے اپنی جھولی میں نہ لیا، اس طرح اٹھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تو اس کے لیے یہ عمل کافی۔ تو محبت یہ کراتی تھی، محبت باتیں نہیں تھی زبان کی، دل و جان سے وہ حضور پر فدا تھے، تن من دھن سب تجھ پر واروں وار جو ہوں کونین کیا۔ اللہ کے رسول یہ مال و دولت کیا، دو جہان بھی میرے پاس ہوتے سارے قربان کر رہے۔ اب آپ بریلوی حضرات کا دیکھیں، مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے کہتے، وہ کہتے ہیں بات سنو اللہ کے رسول کی کیا قدر و منزلت ہے مومن کے دل میں، کہتے ہیں میں تیرے نام پر کروں جان فدا، موقع آ جائے کہ جان قربان کرو حضور کی عزت کی خاطر کر دوں، جان کیا حقیر کی، تیرے نام پر کروں جان فدا، نہ یہ جان فقط دو جہاں فدا، ایک جان کی بات دونوں جہان فدا کر دوں گا۔ اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان، کہتے ہیں دل نہیں بھرا دو جہان کیا کر بھی، مگر کروڑوں جہان ہوتے تو صدقے کرتا۔ اللہ کے رسول کی یہ محبت تھی جو پہلے طبقے نے، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں میری آپ کی طرح گوشت پوست کے بنے ہوئے تھے، ان کے بھی اولادیں تھیں، بیویاں تھیں، بچے، سارے شوق ان کے بھی تھے، کیوں سب کو لٹا دیا محبت، حضور کی محبت میں وہ اس طرح فدا ہو گئے، پروانے بن گئے شمع کے کہ سب کچھ جاتا جائے، حضور ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میدان احد ہے مدینہ شریف سے قریب ہی، 70 دفن ہے وہاں، چوٹی کے لوگ، رسول اللہ ساری زندگی بدر نہیں گئے، دیکھیں نا کتنا فرق ہے کہ بدر میں فتح ہوئی تھی، فرشتے مدد کے لیے اترے تھے، احد میں کیا ملا تھا، رسول اللہ کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت حمزہ جیسوں کا کلیجہ چبایا گیا، بدر نہیں کبھی گیا، جہاں فتح ہوئی تھی وہ نہیں دیکھنے، احد پر جاتے تھے، اور لوگ حیران ہوتے تھے یہاں تو شکست ہوئی تھی۔ فتح شکست کا راز بھی عجیب ہے نا محبت میں، لوگ دنیا میں جیتنا جو ہے اس کو سمجھتے فتح، حضور نے فرمایا نہیں وہ فتح نہیں، فتح تو یہ ہے جو شہادت نصیب ہوگی، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اصل کامیابی ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر کہتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور سلام ہو تم پر شہیدو، تم دنیا میں ثابت کرنا رہے اور تمہارے لیے آخرت کا انجام بہت اعلیٰ شاندار۔ تو جب لوگ زخمی پڑے تھے تو نبی علیہ السلام نے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو اگر کسی میں زندگی کے رمق باقی ہے، کوئی سانس ہے، میرا سلام پہنچاؤ، اس سے پوچھو۔ تو لوگوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم مارا بن غزیہ جو ہے نا ان میں تھوڑا سا بھی سانس باقی ہے، آخری سے لمحے اس کے۔ اللہ کے رسول اپنے اس دیوانے کے سرانے گئے، تو ہمارا اٹھ نہیں سکتے تھے، مگر انہوں نے آخری وقت میں جو کیا کہ اپنا سر سرکایا، تھوڑا سا سر لیتے لیتے حضور کے مبارک قدموں پر سر رکھا، اس طرح آپ کی طرف دیکھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ وہاں شاعر نے کہا بڑی پیاری بات، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ لکھا، بہت اعلیٰ شعر موقع کے مناسب، بچے ناز رفتہ باشد جہان آزمند، کہ کتنے شوق سے حضور کا وہ دیوانہ دنیا سے گیا ہوگا کہ وقت جان سپردن بسرس رسید آباد، کہ جان دینے کے وقت جس کے سرانے اللہ کا رسول کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول یہی تیرا مطالبہ تھا نا کہ میرے دین کے لیے جانے دے دینا، دے رہا، سر مبارک سر قدموں پر رکھا، حضور کا دیدار کیا، دنیا چھوڑ۔ محبت میں اتنی طاقت ہے، اور اسی لیے حضور وہاں جاتے تھے کہ یار شہیدوں کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ اب کتنے شوق سے فوت ہوئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت جابر کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ، جابر بھی صحابی تھے، عبداللہ بھی صحابی تھے، ساتھ ایک نصیحت کی بات کی کہ حضور نے ہر شعبہ زندگی کے بارے میں ہدایتیں دی کہ مومن ایسا نہیں کہ یک رخا مسجد میں چلا گیا، اسے جتنے تعلقات نبھانے چاہیے، کسی کا وہ سسر ہے، کسی کا داماد ہے، کسی کا باپ ہے، کسی اور اس کا خاوند ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر کو بلایا جس دن میدان احد میں جانا تھا، انہوں نے کہا بیٹا آج میدان جنگ میں نے جانا ہے، میں نے اپنے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے، تو میرا یقین ہے کہ آج جو پہلا ہی گروہ شہید ہوگا نا اس صف میں بھی ہوں گا، مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی غم نہیں، میں خوشی سے اللہ سے مانگ کر دنیا سے جا رہا ہوں،
مگر میں ایک ضمانت چاہتا ہوں، یہ بچے سن رہے ہیں